الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورة الفرقان آیت نمبر 50 تک کل ہم نے پڑھا تھا اور آیت نمبر 51 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات مت مانیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کیجیے ان کے ساتھ، بِهِ اس قرآن کے ذریعے سے، جہادًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا۔ یہاں ذرا نوٹ فرما لیجیے، یعنی جہاد کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو فوراً ایک جنگ و جدل اور ایک لڑائی اور اس کی کیفیت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد کوئی جنگ اور لڑائی ہی ہے۔ جہاد بڑے براڈ اسپیکٹرم میں اسلام میں استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد ہے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، اور 3 اقسام ہے جہاد کی جو ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی کا ذکر جو ہے وہ جہاد کی ٹرمینالوجی کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں افضل الجہاد کیا ہے، جہاد میں سب سے افضل سب سے اونچا جہاد کیا ہے۔ صحابہ نے اس کیا کہ یہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند کر لینا، یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کی قسم نفس کا تزکیہ کرنا، اس کی خواہشات کو اللہ کا پابند بنا لینا۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو اس کا درجہ ہے وہ ہے جہاد بالقرآن، جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کیجیے۔ یعنی قرآن کیا کرے گا؟ جب آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کو پیغام پہنچائیں گے، تو بہرحال یہ قرآن مجید ان کے باطل عقیدوں کی نفی کرے گا۔ یاد رکھیے گا یہ کسان کیا کام کرتا ہے، ایک زمین پر اگر وہ کوئی فصل اگانا چاہتا ہے تو اس کی وہ تیاری یوں کرے گا کہ سب سے پہلے تو اس زمین پر کوئی اگی ہوئی جڑی بوٹیاں ہیں اور کوئی فالتو چیزیں ہیں تو ان کو وہاں سے صاف کرے گا، پھر اس کے بعد اس زمین کو وہ پانی ڈال کر نرم کرے گا، اور پھر نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالے گا۔ قرآن مجید یہ تینوں کام کرے گا۔ اگر آپ اسے پڑھ کر سنائیں گے، اس کی تلاوت ہوگی تو یہ تینوں کام قرآن مجید کے ذریعے سے ہو جائیں گے۔ وہ جو باطل عقائد کی جڑی بوٹیاں انسان کے دل کی سرزمین پر اگی ہوئی ہیں تو یہ قرآن مجید ان جڑی بوٹیوں کو رفع دفع بھی کرے گا۔ اسی طرح دل کو نرم کرنے والی بات، قرآن مجید میں جنت کی بشارتیں اور جہنم کا انذار، وہ اس دل کو نرم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن مجید ایمان کا بیج جو ہے وہ بو دے گا، اور پھر اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی فصل کی آبیاری بھی ہوتی رہے گی، جیسے خود قرآن مجید ہی میں فرمایا گیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس ایمان کا مرکز و محور بھی قرآن مجید ہے، اور باطل عقیدوں کی صفائی کرنے والا، ان کی نفی کرنے والا بھی قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اب یہ دوسرا درجہ ہے جہاد کا، اور پھر اس سے اونچا درجہ تیسری بات، جب یعنی ایک جماعت منظم ہو جائے اور پھر اللہ کے دشمن کے خلاف نکلا جائے تو پھر بہرحال ان کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف تلوار کے ساتھ جنگ کرنا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ بھی جہاد ہے، جہاد بالنفس ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد بالقرآن ہے، اس قرآن مجید کی دعوت، اس کا پیغام پہنچانا، اس کی انقلابی فکر کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بدلنا، یہ کیفیت ہے جسے ہم جہاد القرآن کہہ رہے ہیں، اور یہ جہاد اکبر ہے، جہاد کبیر اسے کہا گیا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بہت بڑا جہاد ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 دریا ملا کر چلا دی ہے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، وہ یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھارا اور کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ رکھ دی ہے باہم ملنے سے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ یہاں ذرا نوٹ فرما لیں کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جہاد کیجیے، قرآن مجید کے ساتھ پیغام پہنچائیے، اور اس کے فوراً بعد ذکر آ گیا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ ہے جس نے 2 دریا ملا کر چلا دیے۔
اب یہاں یعنی جیسے سورہ رحمان میں یہ آیات آئی ہیں، اس اعتبار سے ان کی یہ تعبیر کرنا، اور مفسرین نے یہ تعبیر کی بھی ہے کہ دو دریا ہیں یا دو سمندر ہیں اور ایک جیسے ہیں، بالکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن الگ الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ ہیں، ان کی رنگت الگ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر تحقیق بھی کی، اور پھر وہ دریا، وہ سمندر، ان کے وہ پوائنٹس ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں دو سمندر یا دو دریا آپس میں مل رہے ہیں اور دونوں کا ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن یہ جو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ غلط استعمال کیا گیا، الفاظ استعمال کیے گئے، ایک آگے قرآن مجید کے ساتھ جہاد کیجئے، اور اس کے فوراً بعد اس یعنی نشانی کا تذکرہ آیا، یہ بڑی معنی خیز معلوم ہوتی۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے جس نے دو دریا ملا کر چلا دیے۔ اس کائنات میں لوگوں کی دو ہی اقسام ہوں گی، ہاذا عذب فرات و ہاذا ملح اجاج، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور ایک کھارا اور کڑوا۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی اس دعوت کو قبول کریں گے اور خود اس کے داعی بن کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، خود اس قرآن مجید کی دعوت دینے والے بن جائیں گے، یہ میٹھے ہوں گے، یہ پیاس بجھانے والے ہوں گے، ان کے اندر وہ مٹھاس آ جائے گی جو لوگوں کو ایمان کی حلاوت سے فیضیاب کرنے والی ہوگی، سیراب کرنے والی ہوگی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو قرآن مجید کا انکار کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے، ملح اجاج، یہ کڑوے ہو جائیں گے، نہ یہ خود فائدہ پا سکیں گے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ دے سکیں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان پردہ رکھ دیا ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک باہم ملنے سے روکنے کے لیے آڑ بھی بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اسے خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، فرمائیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی میرا تو اصل مطمع نظر یہی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی تابعداری اختیار کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ حکومت کے تخت پر بیٹھ گیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور رحمان فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی باخبر سے سوال کیجئے، پوچھئے۔ یعنی اللہ، یہ بہت اہم آیت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں محسوس ہوگا کہ 6 دن کیسے لگ گئے۔ ہم تو پورے قرآن مجید میں پڑھتے آئے ہیں کہ کن فیکون کا معاملہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور پھر وہ سارا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہاں آسمان و زمین کو بنانے میں 6 دن لگے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، اس کے بہت سارے مفہوم جو ہیں وہ یعنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ عرب میں جو کاؤنٹنگ ہوا کرتی تھی بیسیکلی پروجیکٹس کے اعتبار سے، وہ ہفتوں میں ہوتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے اتنے ہفتوں کا پروجیکٹ، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا، اور اس کا پورا جو ٹوٹل کیلکولیٹڈ ٹائم تھا وہ 6 دن تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ 6 دن کا مطلب آپ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن نہ گنے، بلکہ اصل میں 6 دن کا مطلب ہے لیس دین اے ویک، ایک ہفتہ بھی نہیں لگنے پایا اللہ کو اس پوری کائنات کو بنانے میں۔ اللہ کی قدرت اور شان کا مظہر ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ تخت حکومت پر بیٹھے جیسا کہ اللہ کی شان کا لائق ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، ان کے بارے میں پوچھئے کسی باخبر آدمی سے جو اللہ کی معرفت رکھنے والا۔ بہت خوشنما دعویٰ ہے کہ ہم بابوں کو نہیں مانیں گے، ہم تو علمی کتابی مسلمان ہیں، بس ہم تو کتابوں پر چلیں گے، ہم تو علم پر چلیں گے، ہمیں بابوں سے کیا لینا دینا۔ وہ کتابیں یعنی جو قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کون سی کتاب ہے جو انسانوں نے نہیں لکھی، بلکہ اس قرآن مجید کی کتابت بھی آپ کو بابوں کے ذریعے سے ہو گئی ملی ہے، حفاظ کرام ہی نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے، بڑی خوشنما محسوس ہوتی ہے کہ ہم تو علمی کتابی مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی عارف باللہ کے پاس بیٹھو، اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے سوال کرو، اس سے سیکھو، اس سے جاننے کی کوشش کرو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وَمَا الرحمن، وہ کہتے ہیں کون ہے یہ رحمان، اَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُونَ، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات انہیں نفرت کرنے میں مزید بڑھا دیتی ہے۔ آیت سجدہ ہے، بریک میں سجدہ کر لیجئے گا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، انتہائی خوبصورت۔ یہ آخری آیات آپ سمجھیے کہ سورہ فرقان کی شروع ہو گئی۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اللہ نے اس میں ایک چراغ بنایا، وقمرا منیرا، روشن کرنے والا چاند بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ نوٹ فرمائے کہ سورج کے لیے اللہ نے سراج کا لفظ استعمال کیا ہے، چراغ، اس لیے کہ چراغ کی روشنی ذاتی ہے، اور قمر کے لیے یعنی چاند کے لیے اللہ نے منیرا کا لفظ استعمال کیا، روشن کرنے والا۔ یعنی یہ منور وہ ہوا کرتا ہے جس کو کوئی روشن کرے اور وہ پھر آگے اس روشنی کو ریفلیکٹ کرنے والا ہو۔ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی سورج ہی کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے، وہ ان آیات سے، ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کے بڑے محبوب بندوں کی صفات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل کو نہیں پانا چاہتا۔ اس لفظ کو سمجھیں، اس کا لطف لیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ کسی شخص کو یہ لاک ڈاؤن کے دوران میں کوئی پولیس پکڑنے آ گئی کہ بھائی آپ باہر کیوں نکلے ہوئے ہیں یا آپ نے دکان کیوں کھولی ہوئی ہے، وہ فوراً اپنے تعلقات شو کرے گا، بتائے گا کہ فلاں ایم این اے صاحب، فلاں وزیر صاحب، فلاں جو کمشنر صاحب ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں، اور کسی طریقے سے وہ اپنا تعلق ان تک شو کرے گا۔ اور یہ پولیس والے بہرحال اس وقت تک اس کے انفلوئنس میں نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ نا کہ وہ بتا رہا ہے کہ میرا فلاں صاحب سے یہ تعلق ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا گیا وعباد الرحمن، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفائی کیا ہے۔ اور عباد اللہ نہیں آیا، عباد الرحمن آیا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ کی صفت رحمانیت واجب ہو چکی، جو اللہ کی رحمت کا خود کو حقدار بنا چکے، وہ عباد الرحمن ہے۔ الذین یمشون علی الارض حونا، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ ٹائٹل عطا فرما دیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، الذین یمشون علی الارض حونا، وہ جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے اخلاق و کردار میں کوئی تکبر نہیں پایا جاتا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے بحث کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ یعنی دعوت کے فیز میں جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے وقت وہ آگے پہنچتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی جاہل ان سے بات کرنے لگے اور انہیں محسوس ہو رہا ہو کہ اب اس بحث میں، وہ جو ہم سورہ نحل میں پڑھ کر آئے تھے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اس بحث کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، تو وہاں سے وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ وہاں سے سلام کر کے چلے جاتے ہیں، کسی اور موقع کے لیے اس دعوت کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اس وقت فتنہ و فساد کی کیفیت برپا نہ ہو سکے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یہ ان کی صفات میں بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، راتوں کو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ دعا کرتے ہیں رب، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جو اس عذاب میں پڑ گیا وہ تو پھر اس سے نکلنے والا نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، اور بے شک یہ عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور مستقل قیام کے حوالے سے بھی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہاں ان دو الفاظ کو سمجھ لیجیے، کافر اور مشرک اور منافقین تو وہ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اسی آگ کے اندر، اسی جہنم میں۔ ہاں کچھ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا،
وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ذرا دنیا میں بھی عیاشی کر لیتا ہوں اور کچھ دن جہنم میں رہ آؤں گا, بالآخر تو جنتی میں جانا ہے, تو فرمایا جا رہا نہیں, مستقل قیام کے اعتبار سے تو یہ انتہائی بری جگہ ہے, انتہائی نامناسب جگہ ہے. لیکن عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی جہنم میں ایک لمحہ رہنے کا تصور بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے کسی طرح سے. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا, اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفو, اسراف نہیں کرتے. یعنی اسراف کے میں نے معنی عرض کیے تھے کہ اللہ یعنی جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا, یہ اسراف. وہ اسراف نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, وہ ان کا خرچ جو ہے اس کے درمیان میں بالکل میانہ روی پر اور اعتدال پر مبنی ہوا کرتا ہے. یہ اعتدال, اس کے دو مفہوم سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں اور آخرت میں دونوں اعتبارات سے خرچ کرتے ہوئے اعتدال کا سے کام لے. یعنی دنیا میں خرچ کرتے ہوئے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے, اور دین میں خرچ کرتے ہوئے بھی جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ کر کے اور سارا کچھ لٹانے سے گریز کرے. روایات میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھر کا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا تو کچھ اور صحابہ کو بھی موٹیویشن ہوئی. ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی سارا سامان دینا چاہ رہا ہوں گھر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول نہیں فرمایا, اس لیے کہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ جذباتی ہو کر آپ سب کچھ لٹا تو دیں گے, لیکن پھر یکدم کوئی کیفیت طاری ہو گئی پچھتاوے کی کہ یہ میں نے کیا کیا. ایک آدھ فاقہ آیا, ایک آدھ مشکل آئی, اور پھر فوراً محسوس ہوا کہ یہ میں کیا فیصلہ کر بیٹھا ہوں. آزمائش میں انسان پچھتاوے کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اپنے سارے اس اجر کو گوا بیٹھے گا. لہٰذا ان دونوں معاملات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. ایک مفہوم اس کا یہ, ایک مفہوم اعتدال کا اور سمجھ لیں. یعنی جو فرمایا گیا ہے نا کہ لم یسرفو, اسراف نہیں کرتے, تو دنیا میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرتے, وہاں کنجوسی سے کام نہیں لیتے, وہاں ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور ان کا خرچ اس کے درمیان میں بڑے اعتدال پر مبنی ہوتا ہے. اس کے بعد بہرحال یہ کہ یہ جو لوگ ہیں جو عباد الرحمن ہیں, یہ ہوں گے تو اللہ کے بندے, ہوں گے تو بشری, اور نبی تو نہیں ہوں گے. یہ تو نبی ہیں جو معصوم ہیں. نبیوں کے بعد معصومیت تو ختم ہو گئی. معصومیت سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا, خطاؤں سے پاک ہونا. انبیاء علیہ السلام خطاؤں سے اور گناہوں سے پاک ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام جو عمل ہے, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بات آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ, ہر حرف جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, اللہ کی وحی کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی معصومیت بھی اس دنیا سے اٹھ گئی. جیسے نبوت اٹھ گئی ویسے ہی معصومیت بھی اٹھ گئی. اب یہ جو عباد الرحمن ہوں گے تو بشری, اور چونکہ بشر جو ہے وہ سارے خطا کے پتلے ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ, لہٰذا ان سے بھی خطائیں سرزد ہوں گی. یہ جو ہم ایک آئیڈیل سچویشن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اچھا بھائی یہ شخص عالم دین ہے, اچھا یہ بھائی یہ شخص مولوی ہے, یہ دین والا ہے, یہ مذہب والا ہے, تو اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں. یہ ہم نے ایک آئیڈیل بنا لیا ہے. ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں, اپنے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں, بھائی بالکل غلطیاں ہو سکتی, یہ نبی نہیں ہے, بشر ہیں, ان سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں, اور ان کی خطاؤں کا تذکرہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی سمجھنا کہ یہ بتقاضۂ بشریت ان سے خطا ہوئی ہے, یہ حسن ظن بھی ہمیں اپنے علماء سے رکھنا چاہیے. جب آپ ان کو ایک آئیڈیل پوزیشن پہ لے جاتے ہیں, نبیوں والی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں, تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کوئی غلطی کریں گے. اور جیسے ہی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو چاہے مذہبی لیڈر ہو, جہاں سے کوئی غلطی ہوتی ہے, پھر اب دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں. نمبر 1, اگر آپ اس کے ڈائی ہارڈ فین ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ اس کی اس غلطی کو بھی جسٹیفائی کریں گے جیسے تیسے, آپ کہیں گے نہیں اس نے صحیح کیا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں ہیں, آپ ڈائی ہارڈ فین نہیں ہیں, تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آپ اس غلطی کو یعنی ایسا سمجھیں گے کہ گویا کہ سارا طبقہ علماء ہی ایسا ہے. کسی ایک شخص کی غلطی کو آپ یہ سمجھیں گے کہ سارے کے سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں, سارے مذہبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ دو انتہائیں ہیں. بھائی آپ یہ سمجھیں کہ وہ بشر ہیں, نبی نہیں ہیں, اور ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے.
اب یہاں جن عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے ان سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والے ہوں گے. اسی لیے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. ان کبیرہ گناہوں میں پہلا کبیرہ گناہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر کے نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ان کی پکاریں، ان کی دعائیں صرف اللہ کے لیے خالص ہوا کرتی، شرک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ. یہ قتل انسانی، ناحق قتل انسانی، یہ گناہ کبیرہ ہے. حق کیا ہے؟ جب کسی جان کو قتل کرنا حق بن جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کچھ صورتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ایک بات تو یہ کہ قصاص میں قتل کر دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرتد ہو، اسلام کا مذہب چھوڑ چکا ہو اور کسی دوسرے مذہب میں چلا گیا اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہو تو مرتد کو بھی قتل کیا جائے گا. اسی طرح شادی شدہ زانی ہو، رجم کیا جائے گا، یہ بھی قتل کی ایک صورت. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اس پر بھی اس کو قتل کیا جائے گا. اور ایک پانچویں صورت بھی سمجھ لیں، حربی کافر ہو. یہ مشکل بات ہے ذرا سمجھنے کی. حرب کہتے ہیں جنگ کو. حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے، جو آپ کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. ہر کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کو جا کر دعوت اسلام دوں اور وہ اسلام قبول نہ کرے تو میرے اوپر حق ہے کہ میں اس کو اڑا دوں. ایسا نہیں ہوگا. صرف حربی کافر جو آپ کے ساتھ جنگ میں انوالو ہے صرف اسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. دوسرے کافروں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور تیسری بات ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا يَلْقَى أَثَامًا، وہ اپنے گناہ کی سزا پالے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے لیے قیامت کے دن کا عذاب، اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. یہاں ذرا نوٹ فرما لیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، تو ایک تو بعض مفسرین نے مراد یہ لی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسے اس جرم کی سزا مل جائے گی اور قیامت والے دن اس سے زیادہ سزا ملے گی. تو یہ مفہوم بعض لوگوں نے لکھا ہے. لیکن زیادہ جو قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، جو قریب تر محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں اس شخص کو اس قیامت کے دن سے قبل، موت کے بعد اور قیامت سے قبل بھی کوئی عذاب دیا جا رہا ہوگا. اور یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب قبر ہے. قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہوگا اور پھر جیسے قیامت آئے گی تو اس عذاب کو مزید بڑھا دیا جائے گا. الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اور وہ ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے اچھا عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے تبدیل فرما دیں گے. یعنی کیا خوبصورت الفاظ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف برائیوں کو ختم کر دیا جائے، نہیں، برائیوں کو ختم کیا جائے گا اور انہیں اچھائیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت. اس کی مثال آپ یہاں سے سمجھیں. ایک شخص ہو جس کا آپ نے قرض دینا ہو، آپ کے پاس آپ کی کوئی اکاؤنٹ بک ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرض جو ہے نا میں نے اس کا ادا کرنا ہے. ایک دن وہ شخص آپ سے ملنے آئے اور مل کر کے ذرا وہ اپنی اکاؤنٹ بک تو دکھانا، مجھے اپنا کھاتا تو نکالنا. آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یہ کیا دیکھنے آیا ہے کہ میں نے اس کے کتنے پیسے دینے ہیں. آپ کا دل جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں یہ کھاتا نکالے گا اور ابھی کہے گا یہ دیکھو ذرا یہ تم نے میرے کتنے پیسے ادا کرنے تھے، تمہارے کھاتے میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک، تم نے کیوں ادا نہیں کیے؟ بند کر دیں اس کو. تم نے یہ ادا کیوں نہیں کیے؟ دل دھک دھک کرے گا، انسان پریشان ہوگا. اس پر پھر بہرحال یہ کہ یعنی کھاتا نکالے گا اور سامنے رکھ دے گا. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ نے اس کا قرض ادا کرنا ہے. وہ شخص اسے دیکھے اور دیکھ کر پھر وہ یہ کہے کہ بھئی میں آج یہ کرنے آیا ہوں کہ یہ جو آپ نے ڈیبٹ میں لکھا ہوا ہے نا، میں اس کو کریڈٹ میں کنورٹ کرنے لگا ہوں. یہ جو قرض آپ نے مجھے ادا کرنا تھا نا یہ تو ختم ہو ہی گیا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنی رقم ادا کرنے والا ہوں. تو انسان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا.
اسی لیے فرمایا الا من تابا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے اچھے اعمال، یعنی یہ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے ان گناہوں کے بعد اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور پھر اس نے اعمال صالحہ بھی کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو ختم نہیں کریں گے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے ریپلیس کر دیں گے، جتنے اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے اتنا ہی اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ 3 کام کرنے، توبہ کرنی ہے، ایمان لانا ہے، اور پھر اگلی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اس نے اچھا عمل بھی کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہی ہے، اسی کی توبہ ہے جس نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہو۔ اور سچی توبہ کی کچھ شرائط بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سچی توبہ گناہ کے دوبارہ کرنے کے ارادے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک انسان رات کو گھر آیا، اب اسے امید ہے کہ میں نے سونا ہے، اور اسے ڈر یہ ہے کہ میں کہیں سو جاؤں اور رات کو ہی میری جان نکل جائے، تو سارا دن اس نے سود پہ کاروبار کیا اور رات کو آیا اور سونے سے پہلے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، ٹھیک، معافی مانگ لی، اور ارادہ یہ ہے کہ بھائی اب میں نے توبہ کر لی، اگر رات کو موت آ گئی تو جنت میں چلا جاؤں گا، اور اگر صبح اٹھ گیا تو دوبارہ جا کر وہی کاروبار شروع کر دوں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگے تو پھر اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے، اور پھر یہ تہیہ کرے، اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ ہونے پائے گا، اور اگر بتقاضۂ بشریت وہ گناہ اس سے سرزد ہو جائے، خود پہ قابو نہ رکھنے پائے، تو پھر اللہ سے توبہ کر لے۔ لیکن سچی توبہ یہی ہے کہ توبہ کرتے وقت اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ اللہ کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا سچے دل کے ساتھ۔ والذین لا یشہدون الزور، پھر یہ جو عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ کسی جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، یہ کسی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ آپ آج چلے جائیے، میں ہمارے ایک طالب علم ہے، وکیل ہے، میں ان سے پوچھ رہا تھا، فرمانے لگے جی کیس جیتنا تو بہت آسان ہے، کسی کیس کو کیس ہو جائے تو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ سارے کے سارے گواہ، یہ جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کچہریوں کے اندر، بہت سارے لوگ ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، نہ وہ وکیل ہے، نہ وہ منشی ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، وہ صرف وہاں روزانہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے کیس میں کسی گواہ کی ضرورت ہو تو ان کو ہائر کر لیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، باقاعدہ ان کا پیشہ یہ ہے ہر کیس میں جا کر جھوٹی گواہیاں دینا۔ تو میں نے فوراً سے اگلا سوال پوچھا، میں نے کہا جج کو پتہ نہیں چلتا؟ یہ وہی آدمی جو پچھلے کیس میں بھی آیا تھا، کہنے لگے جج خود بکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ گواہ خرید لیں، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ جج ہی خرید لیں، آپ کیس جیت گئے۔ تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا جج کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کو اپنا بنا لیں اور اس اللہ کے بن جائیں تو آپ یقین کیجئے کیس آپ جیت گئے، قیامت کا جنت آپ کو مل گئی۔ اور اسی سے بہرحال جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے کسی کیس میں، کسی مقدمے میں گواہی دینا، یہاں فرمایا جا رہا ہے لا یشہدون الزور۔ ایک شہادت وہ ہے جو ہم نے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی دی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے یہ 2 گواہیاں دی ہی نہیں دیں۔ اب ہماری زندگیاں اگر ان گواہیوں کے مطابق گزریں گی تو یہ گواہیاں سچی ہوں گی، تو یہ شہادتیں ٹھیک ہوں گی، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر یہ گواہیاں جھوٹی ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ کسی بے مقصد کام کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کرامہ، بڑی بزرگی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیں، سورۃ المومنون میں بھی ہم نے ایمان والوں کی صفات پڑھی تھی، یہ ایمان والوں سے، یہ مومنین سے اوپر کا درجہ عباد الرحمن کا۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس سے ایک اگلے درجے کی بات آ رہی
وہ بیسک ایمان والے لوگ ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہے کہ وہ ان لغویات میں انوالو ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ان لغویات سے بالکل دور رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت تک اور دین کے کاموں تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ جو اوپر والا درجہ ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب یہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو شے کے پاس سے گزرتے ہیں، مرو کراما، اس کے ایفیکٹس اپنے اوپر تو نہیں آنے دیتے بلکہ اپنی بزرگی کے ایفیکٹس، اپنے علم کے ایفیکٹس، اپنے ایمان کے ایفیکٹس ان لغویات پر مبنی لوگوں اور کاموں پر ڈالاتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی کرکٹ کے معاملات میں نہیں پڑھ رہا اور فلمیں ڈرامے نہیں دیکھ رہا اور گیمز میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ان لغویات میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو بھی محبت سے سمجھا کر انہیں ان سے دور کر دینا، یہ ان لوگوں کی بزرگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیفیت عطا فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر گر نہیں جاتے، اللہ کی آیات سے اخذ کرتے ہیں، یہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، پھر ان سے وہ یعنی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے تعلیمات لیتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ری شیپ کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، یہاں نوٹ فرمائی گئی عباد الرحمن ہے، ان کی دنیا کے اندر سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے لگے، جہنم سے بچ جائے، جنت کے راستے پر آ جائے، یہ ان کا شوق بھی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ان کی خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ خود ان کے بیوی بچے، ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے ان کے راستے پر آ جائے۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے بھی معاونت ہوگی، بیوی ناجائز فرمائشیں نہیں کرے گی، اللہ کے دین سے نہیں روکے گی، دنیا کی طرف راغب نہیں کرے گی، تو بہرحال یہ ہوگا کہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے دین پہ چلتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی اگر اللہ کے دین پر چل پڑیں گے تو یہ اپنی اولاد کو بھی آگے وہ یعنی صدقہ جاریہ بنا کر جائے گا، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کی اولاد کے جو اعمال ہیں وہ اس کے کام آنے گے۔ اس لیے ان لوگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے ہی راستے پر چلیں، تو اس لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ بیوی نت نیا فیشن کر کے جو ہے دنیا والوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے بیٹھ جائے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ یعنی کوئی ہائیلی پیڈ جاب کرنے والی خاتون ہو جائے، شمع محفل بن جائے۔ نہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو تب ہوگی جب ان کی بیویاں دین کے معاملے میں ان کے ممد و معاون بن جائیں۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف یہ نہیں ہوگی کہ ان کے بچے فرفر انگریزی بولنے لگیں، بلکہ ان عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ جب وہ فرفر قرآن سنانے لگے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا، متقیوں کا امام بنا دے۔ اب یہاں سمجھ لیں متقیوں کا امام بنانے سے کیا مراد؟ میں کوئی یعنی یہ دعا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا چاہ رہا ہوں، یا میں خلیفۃ المسلمین بننا چاہ رہا ہوں، امیر المومنین بننا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو عہدوں کی خواہش تو اسلام نے پسندیدہ قرار ہی نہیں دی۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اس کا ترجمہ تھوڑا سا اگر آپ یعنی با محاورہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اس کا، کہ یا اللہ جن کا آپ نے ہمیں امام بنایا ہے انہیں متقی بنا دیجئے۔ یہ جو مرد حضرات ہیں اپنے گھروں کے امام ہیں، اپنے بیوی بچوں کے امام ہیں۔ آج تو یعنی آج کے دور میں تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، کون جماعت کرا رہا ہے؟ وہ مرد ہے جو گھر کا سربراہ ہے، وہ جماعت کروانے کے لیے امام کے طور پر کھڑا ہے، باقی سب اس کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ جن کا آپ نے ہمیں امام بنایا ہے انہیں متقی بنا دیجئے، تقوی والا بنا دیجئے۔ یہ اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ابھی ان کی صفات کا تذکرہ ہو گیا اور ان کے اجر کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بڑے خوش نصیب لوگ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یجزون الغرفۃ، انہیں جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، انہیں جنت کی روف ٹاپس عطا فرمائی جائیں گی۔
یہ جنت میں بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہوں گے. جنت کا تو کونا بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے, بہت اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے بھی بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے, یعنی نچلے درجے کے جنتی ان کی طرف دیکھتے ہوں گے اور ان کی تعریف کرتے ہوں گے. اس لیے بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اب یہاں دیکھ لیجیے گا اوپر جتنی آیات آ رہی, جتنی ان کی صفات آ رہی ہیں, اس میں کسی آزمائش اور تکلیف کا ذکر نہیں آیا. تو صبر کس جگہ پہ کیا ہے؟ یہ چاہتے تو اپنی دنیا سیٹل کر سکتے تھے, یہ چاہتے تو اپنے کیریئرز پرزیو کر سکتے تھے, یہ چاہتے تو اپنے فیوچر سیکیور کر سکتے تھے, یہ چاہتے تو دنیا میں ایکسل کر سکتے تھے, یہ چاہتے تو دنیا میں ہر شے پا سکتے تھے. لیکن بما صبروا, انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس پر صبر کیا اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. اس لیے آج انہیں جنت میں بہترین کیریئرز ملیں گے, بہترین اپرچونٹیز ملیں گی, بہترین نعمتیں اللہ ان کو عطا فرمائیں گے. اللہ میں ان میں شامل فرمائے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس جنت میں دعا اور سلام کے ساتھ. فرشتے ان کو سلیوٹ کرتے ہوں گے, ان کو سلام پیش کرتے ہوں گے, ان کی عبادات کی تعریف کرتے ہوں گے. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے والے ہیں. حسنت مستقرا و مقاما, یہ جنت جو ہے, ابھی پیچھے ہم جہنم کے بارے میں پڑھ کر آئے, مستقل رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور عارضی قیام کے لیے بھی غیر مناسب ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے حسنت مستقرا و مقاما, یہ جنت ہمیشہ رہنے کے لیے اور عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بہت بہترین, بہت خوبصورت جگہ ہے. کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا اسے پکارنا نہ ہوتا, ان سے کہیے اگر تمہارا اسے پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا. فقط کذبتم, بس تم جھٹلا چکے ہو. فسوف یکون لزاما, اب ان قریب عذاب کا چمٹنا ہوگا, ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے. یہاں پہ الحمدللہ سورۃ الفرقان ختم ہوتی ہے اور اسی طرح سے ہماری قرآن مجید کی جو چوتھی منزل ہے وہ بھی الحمدللہ مکمل ہوتی ہے. پانچویں منزل کی سب سے پہلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الشعراء ہے. یہ جو سورۃ الشعراء ہے یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت, اور خاص اس میں آپ کو ایک ربط نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بڑا شاندار بیان آیا اور پھر 8 مرتبہ یہ الفاظ اس سورہ مبارکہ میں ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان کی جاتی ہیں اور پھر فرمایا جاتا ہے ان فی ذالک لآیہ, بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور اس آیت سے بہرحال یہ تو مراد لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان آ رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور رحم فرمانے والے ہیں. لیکن 8 مرتبہ یہ الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین. یہ جو ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں, یہ اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اکثریت حق پر ہو یہ دلیل نہیں ہے, اور اس اکثریت کو اجماع سے فرق کر لیجئے. فقہی معاملات میں دین کے مصادر میں ہے اجماع امت, لیکن اجماع امت سے مراد امت کے عوام کی اکثریت کا اجماع نہیں ہے, امت کے علماء کی اکثریت کا اجماع ہے. عوام الناس تو جہل کا شکار ہے, یہ اہل دین ہوں گے جن کی اکثریت کا اجماع ہوگا. یہاں ایمان کی بات آ رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. مومنین ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس لیے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے جہنم میں جانے سے بچانے کی فکر تھی. راتوں کے اندھیروں میں جا کر ابو جہل کو دعوتیں دی جا رہی ہیں, اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں, اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہے, ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. آخری لمحے میں بھی اپنے چچا کے کان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چچا جی آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں, کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے, میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, کلمہ پڑھ کے جائیں اس دنیا سے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, بلکہ ایک داعیانہ تڑپ تھی, ایک جذبہ تھا کہ کوئی شخص بھی جہنم میں نہ جانے پائے.
اللہ اس تڑپ کو بیان کر رہا ہے. آج ہم دین کا داعی بننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن یہ تڑپ اور یہ جذبہ بھی اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہمیں ہر شخص کو دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ کاش اگر یہ شخص جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے, کاش میری محنت سے اس شخص کو اس برے راستے پر چلنے سے بچایا جا سکے, اور کاش میں سبب بن جاؤں, اللہ مجھے استعمال فرما لیں کہ یہ صراط مستقیم پر آئے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا. آج کے دور کے اعتبار سے اگر بات کروں, مکہ میں, مدینہ میں, اس دور میں یعنی سرخ اونٹ جو ہے وہ سب سے بہترین سواری ہوا کرتا تھا, سب سے قیمتی سواری ہوا کرتا. آپ اسے آج کے دور میں کسی یعنی بہترین قسم کی کار کے ساتھ ریپلیس کر لیں جس کے اندر ساری سہولیات میسر ہوں, ساری لگژری میسر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک شخص تمہاری دعوت پر اللہ کے راستے پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. کتنی محنت کرنی پڑے گی 100 گاڑیاں لینے کے لیے؟ اور کون وہ آدمی ہوگا جس کے گیرج کے اندر 100 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم کھڑی ہوں گی؟ آج کے دور میں ہے کوئی 100 گاڑیاں ہوں اور اس کے گیرج میں کھڑی ہوں, اور وہ جناب 100 گاڑیوں میں وہ استعمال کرتا ہی تھک جائے گا, تو 100 میں سے کس کو یوز کروں کس کو نہ کروں. ایک بار بھی سب کو استعمال کر لے, کتنا وقت اس کے لیے چاہیے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت کے راستے پر آ گیا, یہ اتنا عظیم کام ہے کہ 100 سرخ اونٹوں کی نسبت بہتر ہے, آج کے دور کی 100 لگژریس گاڑیوں کی سے زیادہ بہتر ہے اگر ایک شخص تمہاری وجہ سے دین کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اتنا عظیم کام. یہ تو اس کا ہے ون ٹائم اجر, اور اس سے بڑھ کر پھر آپ آگے دیکھیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ نے اسے دین کی دعوت دے دی اور اب وہ آپ کی وجہ سے دین کے راستے پر آ گیا, اللہ نے آپ کو سبب کے طور پہ استعمال کر لیا. اب وہ جتنے نیک اعمال کرے گا ان نیک اعمال کا اجر اسے تو ملے گا ہی, لیکن اس میں کوئی کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی لکھ رہے ہوں. یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ ایسا پروفیٹیبل کام ہے کہ اگر اس کا شوق انسان کو لگ جائے تو پھر ساری زندگی شاید وہ یہی کام کرتا رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ, اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں. فظلت اعناقهم لها خاضعین, پھر ان کی گردنیں اللہ کے سامنے جھک جانے والی ہوں. وما یاتہم من ذکر من الرحمن محدث, ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت نہیں آتی رحمان کی طرف سے, الا کانوا عنہ معرضین, مگر وہ اس سے رخ پھیرنے والے ہوتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں. فقط کذبوا, بس وہ جھٹلا چکے. فسیاتیہم انباء بما ما كانوا به یستہزئون, تو جلد ان تک وہ خبریں آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے, اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے, اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا. اولم یروا الی الارض, کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, ہم نے کتنی عمدہ قسم کی اس میں چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ, یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت ہی زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ, اور یاد کیجیے جب تمہارے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو, أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, کہ جائیے ظالم قوم کی طرف, قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کی طرف. أَلَا يَتَّقُونَ, کیا وہ اللہ سے ڈریں گے نہیں؟ کیا وہ اللہ کا تقوی نہیں اختیار کریں گے؟ قال ربی, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب, انی اخاف ان یکذبون, بے شک میں ڈرتا ہوں وہ میری تکذیب کریں گے, مجھے جھٹلائیں گے, میری بات نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اور میری زبان نہیں چلتی. I'm not a good speaker. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون, تو میرے ساتھ بھیج دیجئے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یعنی وہ جس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے خطا کے یعنی طور پر یعنی غلطی سے اس کو قتل کر دیا تھا, اب کہہ رہے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا تو یہ مجھے پہلے چارج کریں گے, میرے اوپر وہ کیس چلائیں گے جو ایک شخص کے قتل کا کیس تھا. قال کلا, اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. فاذهبا بآیاتنا, آپ دونوں جائیے ہماری آیات کے ساتھ. انا معکم مستمعون, بے شک ہم آپ کے ساتھ خوب سننے والے ہیں. فاتیا فرعون, تو جائیے فرعون کے پاس. فقولا انا رسول رب العالمین, تو کہیے کہ ہم بے شک تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اور یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. قال الم نربک فینا ولیدا,
اب ذرا دیکھیں فرعون نے بڑا زبردست ہتھیار استعمال کیا. اس نے کہا اچھا آج میرے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں میں نے جب تم بچے تھے میں نے تمہیں پالا تھا, میں نے تمہاری پرورش کی تھی. احسان جتلانے لگا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور تم نے اپنی عمر کے چند سال ہمارے پاس گزارے ہیں, ہمارے محل میں رہے. یعنی یہ اس کو ذرا آج کے محاورے میں اگر آپ لینا تو یہ سیدھے سیدھے وہ کیا کہہ رہا ہے, بھائی ہمارا نمک کھایا اور ہمارے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے. یہ تو سیدھی سیدھی نمک حرامی ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور جو تم نے کام اپنا کرنا تھا وہ کام تم کر گئے تھے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تم بڑے ناشکرے ہو, تم نے تو ہمارا ایک بندہ بھی مار دیا تھا, اس کا بھی ہم نے تم سے حساب نہیں لیا ابھی تک. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام کیا تھا جب میں, اب یہاں ضالین کا ترجمہ آپ سورہ فاتحہ والا نہیں کر سکتے کہ میں تو گمراہوں میں تھا معاذ اللہ, اس لیے کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے, اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام, اور اللہ کے پیغمبر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہاں ترجمہ ہوگا کہ میں نے وہ کام کیا جب میں سیدھے راستے کی تلاش میں تھا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, میں نے راہ فرار اختیار کی تم سے جب میں تم سے ڈر گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا, پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ, اور ہاں یہ جو تم مجھ پہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے مجھے اپنے محل میں پالا ہے اور تم نے میری پرورش کی اور تم نے مجھ پہ خرچ کیا اور یہ سب کچھ کیا, تم مجھ پہ احسان کر رہے ہو, اس کا جواب سن لو. ان عبدت بنی اسرائیل, تم نے کتنے عرصے سے بنی اسرائیل کو غلام بھی تو بنا رکھا ہے. اگر تم نے بنی اسرائیل کے ایک بچے کو اپنے محل میں پرورش دے دیا تو سینکڑوں بچے تم نے قتل بھی تو کیے ہیں, کوئی احسان نہیں ہے تمہارا. قال فرعون وما رب العالمین, فرعون نے پوچھا اچھا چلو یہ بتاؤ سارے جہانوں کا رب کون ہے. قال رب السماوات والارض, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. وما بینہما, اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب وہی ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین رکھنے والے ہو. قال لمن حولہ الا تستمعون, فرعون نے ان سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو خوش آمدی ہیں, وزیر مشیر, کہنے کہا سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں. قال ربکم, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تمہارا بھی رب ہے. وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ, اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب بھی وہی اللہ ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, فرعون نے کہا لوگو یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے نا یہ تو دیوانہ ہے, معاذ اللہ, اس پر کوئی جنون سوار ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما, یعنی یہ ایسا سینیریو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تانا دے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کو بالکل پرسنل نہیں رہ رہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ اس کو تصور کیجئے نا, وہ اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں میرا رب ہے, دونوں جہانوں کا رب ہے, تو وہ استہزاء کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں, بھلا سن رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو ٹوکا نہیں اور اپنی ذات پہ بات نہیں لائے, پھر اللہ کا تعارف آگے کنٹینیو کر دیا. پھر اس نے کہا لگتا ہے پاگل واگل ہے, معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ کیا کر رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو فیوریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا, غصہ دلانے کی کوشش کرتا. بھائی گھر میں پل کے گئے تھے, پتا تھا کہ ذرا جلالی طبیعت ہے, غصہ جلدی آ جاتا ہے, اور چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کام کریں جس سے میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کروں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کنٹینیو کیا, قال رب المشرق والمغرب وما بینہما, فرمایا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے جو ان کے درمیان میں ان کا بھی. ان کنتم تعقلون, اگر تم سمجھتے ہو. یا اب ضد ہونے کی باری فرعون کی تھی. کہتا قال لئن اتخذت الہا غیری, اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا نا, لأجعلنک من المسجونین, میں تمہیں قیدی بنا لوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین, اگر میں تمہارے پاس ایک واضح چیز لے آؤں پھر بھی. قال فاتی بہ, فرعون نے کہا لے آؤ. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقى عصاه, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا. فاذا هي ثعبان مبین, وہ ایک بڑا واضح قسم کا اژدہا بن گیا, بڑے سائز کا سانپ.
وَنَزَعَ يَدَهُ اور اپنا ہاتھ انہوں نے نکالا اپنے گریبان سے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو یکا وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ فرعون نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. اب وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. یار یہ لگتا ہے بڑے ماہر جادوگر ہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں. فماذا تأمرون اب کیا مشورہ دے رہے ہو؟ قالوا وہ کہنے لگے ارجح واخاہ اسے اور اس کے بھائی کو ذرا تھوڑا سا چھوڑ دیں، اگنور کریں. وبعث فی المدائن حاشرین اور شہروں میں جمع کرنے والے لوگ بھیجیں. یاتوک بکل سحار علیم وہ تمہارے پاس بڑے ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لائیں. فجمع السحرۃ تو بڑے جادوگر جمع کر لیے گئے. لمیقات یوم معلوم ایک مقررہ دن کے وقت پر. وقیل للناس اور لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون تم بھی جمع ہونے والے ہو، تم بھی شو دیکھو گے. لعلنا نتبع السحرۃ شاید ہم اس بڑے جادوگروں کی پیروی کریں ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب ہو جائیں. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون پھر جب یہ بڑے جادوگر آئے فرعون کے پاس کہنے لگے جی ہم آپ کے بلاوے پر آ تو گئے ہیں اور آپ کے حکم پر ہم اپنا جادو شو تو کریں گے، اپنی سکلز دکھائیں گے، لیکن ان لنا لاجرا کوئی انعام بھی ملے گا. ان کننا نحن الغالبین اگر ہم نے واقعی آپ کے دشمن کو ہرا دیا تو پھر ہمیں کچھ ملے گا. قال نعم فرعون نے کہا وائی ناٹ وانکم اذا لمن المقربین انعام و اکرام تو اپنی جگہ پر ہے، میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں. آپ دیکھیے وہ اندر سے اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ سے میری بادشاہت نکل جانی. وہ سب کچھ لٹانے کو تیار تھا اپنی اس ربوبیت کے دعوے کو بچانے کے لیے. میں تمہیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا. قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. اچھا آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں، عام طور پر کوئی جادوگر یا کوئی کرتب دکھانے والا اگر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو تو اسے کیا ملے گا؟ چند اشرفیاں مل جائیں گی. بادشاہ خوش ہوا بھائی تمہارا کرتب دیکھ کر، بھائی اسے میری طرف سے چند اشرفیاں دے دو، ایک آدھ تھیلی پکڑائی اور اللہ خیر صلی اللہ بھیج دیا، بس یہی ہوگا. یہاں اب یہ بادشاہ کے بلانے پر آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم آ تو گئے ہیں اور ہم اپنا کرتب دکھائیں گے، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو اجر ملے گا. اس نے کہا جی میں آپ کو اپنے وزیروں میں شامل کروں گا، اپنی کابینہ میں بٹھا لوں گا، اپنے محل میں بٹھاؤں گا، اجر تو ہو گئی. قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون تم ڈالو جو ڈالنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینکی. وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آنے والے. فالقى موسیٰ عصاه پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فاذا هي تلقف ما يافقون تو وہ فوراً نگلنے لگا ما یافقون اس فریب کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا. یہاں نوٹ فرما لیں گے جو الفاظ ہے ما یافقون اس سے مراد یہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ بھی اصلاً کوئی 100% جادو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہیپنوٹزم تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا جو وہ لوگوں کو دے رہے تھے. فألقي السحرة ساجدين تو سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمین اور پکار اٹھے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے، ربی موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون نے کہا تم نے موسیٰ کی بات پہلے ہی مان لی، ابھی تو میں نے تمہیں اس کی اجازت ہی نہیں دی تھی. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم اس کے شاگرد ہو اسی لیے اس سے ہار گئے ہو. فلسوف تعلمون تو یقیناً تم جان لو گے. لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف یقیناً میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے بڑے برے طریقے سے کاٹوں گا. ولا اصلبنکم اجمعین اور میں تم سب کو ضرور صلیب پر لٹکاؤں گا. قالوا لا ضیر جادوگروں نے کہا کوئی ڈر نہیں. دیکھیں کیسے اللہ نے انقلاب پیدا کیا. چند لمحے پہلے کہتے فرعون کی عزت کی قسم ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، جب حقیقت دیکھی اللہ نے کیسا ایمان و یقین عطا فرمایا کرے اب کوئی ڈر نہیں. انا الی ربنا منقلبون یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا. ان کننا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، ایمان میں سبقت لے جانے والوں میں سے. یہ ہے اصل میں وہ استقامت. اللہ تعالیٰ یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت دلچسپ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی.
کنیز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے کہا کہ تو میری اپنی کنیز تھی، میری دربار میں ہوتی تھی، اور یہ میرا اپنا گمان ہے، یہ حدیث کی بات میں نہیں بتا رہا، میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کنیز اس وقت بھی دربار میں ہو جب موسیٰ علیہ السلام اس دربار میں پرورش پا رہے تھے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نوجوانی میں ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت دیکھی ہوگی، وہ معترف ہوگی اس کی، تو یہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک مجمع بنایا اور اس عورت کو لایا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی تھی اور ایک بالکل شیر خوار بچی تھی، ان دونوں کو بھی لایا گیا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں پوچھ رہا ہوں کیا مجھ پہ ایمان لاتی ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ وہاں ایک بڑا کڑاہا لایا گیا، اس کے اندر تیل ڈالا گیا، اسے گرم کیا گیا، اور جب وہ تیل کھولنے لگا، فرعون نے کہا میں تمہیں آخری چانس دیتا ہوں، اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتی تو پھر میں اپنی ربوبیت ثابت کر کے تمہیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا میں تجھے نہیں مانتی، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا اس کی بڑی بیٹی کو اٹھاؤ اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ اس بچی کو اٹھایا گیا اور ماں کی آنکھوں کے سامنے اسے ڈیپ فرائی کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ فرعون نے کہا اب مانتی ہو مجھے رب؟ اس نے کہا اب بھی نہیں مانتی، اللہ کو مانتی ہوں، اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے کہا چھینو اس کے پاس سے اس کی چھوٹی بچی، شیر خوار بچی، دودھ پیتی ہوئی، یہ بھی چھینو اور اسے اس کڑاہی میں ڈالو۔ اس بچی کو بھی اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس تیل میں فرائی کر دیا۔ یہ واقعہ سنانا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، جس کے ساتھ ہو رہی ہو نا اس کی فیلنگز کو محسوس کرنا بڑا مشکل کام۔ فرعون نے کہا ہاں اب مجھ پہ ایمان لاتی ہے؟ نہیں تو تجھے بھی ڈالوں۔ اس عورت نے کہا اچھا ایک بات مانیں گے، میں نے آپ بڑا عرصہ آپ کے محل میں آپ کی خدمت کیا ہے، میرا آپ پہ بڑا حق ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ایک ریکویسٹ کروں، مانیں گے؟ فرعون کھل گیا خوشی سے، اس نے کہا لگتا ہے عقل آ گئی ہے، 2 بیٹیاں گوا کے جب اپنی جان پہ بات آئی عقل آ گئی لگتا ہے، ہاں ہاں بولو۔ اس نے کہا جب آپ مجھے بھی فرائی کر لیں گے نا، مجھے اور میری بچیوں کی جو باقیات ہیں، جو باقی چیزیں بچی ہوں گی، جسم کا باقی حصہ کچھ بچا ہوگا، اس کو آپ ایک گڑے میں دبا دیجیے، الگ الگ قبریں نہ بنائیے گا، ایک گڑے میں دبا دیجیے۔ وہ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ معافی مانگ لے اور واپس آ جائے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے 3 الگ الگ گڑے بنانے، ایک ہی گڑا بنائیں گے اور تم تینوں کی باقیات اسی کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اس کے بعد اس کنیز کو بھی جلتے ہوئے تیل کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر فرائی کر دیا۔ نہیں، اس نے قبول نہیں کیا کفر کرنا، یہ اس کا ایمان تھا، اس کی استقامت تھی۔ اب ہم واقعہ پڑھیں حدیث میں تو ہمیں یہاں تک، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایمان لائی اور جان بھی گنوا بیٹھی، بچیاں بھی گنوا دیں، دنیا میں تکلیف بھی دیکھی، پھر موت بھی آ گئی اور سب کچھ ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اب میں آپ کو فائدہ بتانے چلا ہوں۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، آگے فرعون نے نجات دی، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی دیا اور سب کچھ مل گیا اور ہر شے ہو گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد 570 نبی نہیں آیا، ٹھیک، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بھی یعنی 40 سال بعد نبوت ملی ہے، 10 سال بعد معراج ہوا ہے، تقریباً کوئی یعنی رفلی اندازہ بتا رہا ہوں کہ 800 سال بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اور جب انہیں رفع کیا جا رہا ہے فلسطین سے، تو اس وقت ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے بڑی زبردست اور خوبصورت خوشبو آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کاہے کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کنیز نے فرعون کے دربار میں اللہ کی ربوبیت پر، وحدانیت پر کمپرومائز نہیں کیا تھا نا، اور جہاں اس کو اور اس کی بچیوں کو دبایا گیا تھا، یہ وہاں سے آتی ہوئی خوشبو ہے جو تب سے آ رہی ہے اور آج تک ایسے ہی جاری و ساری ہے۔ یعنی اس جلی ہوئی راکھ میں سے خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے؟ بہرحال ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے استقامت اختیار کی ہے،
ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. چاہے انہیں دنیا میں کچھ بھی فیس کرنا پڑا ہو, کوئی بھی مشکلات ان پر آئی ہوں, حتیٰ کہ جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑ گئی ہو, لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے پاس ان کے مقامات, ان کے اجر محفوظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان اسری بعبادی, کہ رات کو لے کر نکلیے میرے بندوں کو, انکم متبعون, یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا, فرعون تمہارے پیچھے آئے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, یہ چند لوگ ہیں, چھوٹی سی جماعت ہے ان کی. وانہم لنا لغاعظون, اور یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں. وانا لجمیع حاضرون, اور یقیناً ہم سب سے چوکس رہنے والے, تیار رہنے والے ہیں. فاخرجناہم من جنات وعیون, ہم نے انہیں نکالا جنت اور باغات اور چشموں سے. وکنوز ومقام کریم, اور خزانوں سے اور بڑے عمدہ مکانات سے. کذالک, ایسا ہی ہوا. واورثناها بنی اسرائیل, اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. یعنی یہ قوم جا رہی تھی, فرعون اگر تھوڑا سا اس کی عقل پہ پردہ نہ پڑا ہوتا تو وہ کہتا لیٹ دم گو, جائیں, یہاں رہ کر تو میری بغاوت نہیں کر رہے نا, مجھ سے مخالفت تو نہیں بول رہے, جا رہے ہیں جگہ چھوڑ کر جائیں دفعہ, زمین میرے ہاتھ آ جائے گی, لوگ ہی جا رہے ہیں نا, زمین تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے, اپنے گھر بار تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے, وہ تو سب یہیں موجود ہے, تو وہ علاقہ میری جورسڈکشن سے باہر تو نہیں جائے گا, بلکہ اچھا ہے ہمیں اسپیس مل جائے گی, ہم اور اپنی آبادی پھیلا لیں گے, جاتے ہیں جائیں. لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو, اب وہ پیچھے گیا ہے اپنا لشکر لے کر, اس لیے کہ اللہ نے اسے تباہ و برباد کرنا تھا, اور فرمایا کہ ہم نے نکالا ہے انہیں ان نعمتوں سے. اچھے خاصے اپنے محل میں رہ رہے تھے, نعمتیں انجوائے کر رہے تھے, عیاشیاں کر رہے تھے, کرتے رہتے, ان کو جانے دیتے بنی اسرائیل والوں کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے انہیں نکالا, اور یہی نعمتیں ہم نے اگلی وادی میں لے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو عطا فرما دی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا بنی اسرائیل کا سورج نکلنے کے وقت میں. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, پھر جب ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے دیکھ لیا, یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, بے شک ہم پکڑے جانے والے ہیں. موسیٰ مروا چھوڑے, آپ نے مروا دیا, آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر. قال کلا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, ایک پیغمبر کا اللہ پر ایمان و یقین اور توکل کس قدر اس کو بتانے والے. ان معی ربی, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, وہ مجھے ابھی راستہ دکھلا دے گا, وہ ابھی میری رہنمائی کر دے گا, وہ ابھی میرے لیے اسباب پیدا کر دے گا. فاوحینا الی موسیٰ, ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان اضرب بعصاک البحر, ماری اپنا عصا دریا پر, فانفلق, وہ پھٹ گیا, فکان کل فرق کالطود العظیم, پھر ہر حصہ یعنی دو حصے بن گئے اور دونوں ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئے, ایک طرف بھی پانی اور دوسری طرف بھی پانی کا پہاڑ کھڑا ہے, اور درمیان میں ایک راستہ ہے جس میں سے گزر کر جانا ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, اور ہم قریب لے آئے وہیں دوسروں کو بھی. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ساروں کو. ثم اغرقنا الاخرین, پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ, یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. واتلو علیہم نبأ ابراہیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا, ما تعبدون, تم کس کی بندگی کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما, کہنے لگے ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظلوا لہا عاکفین, ہم انہی کے سامنے سارا دن جو ہے وہ جم کر بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہیں سنتے بھی ہیں؟ او ينفعكم او يضرون, یا تمہیں کوئی فائدہ نقصان بھی دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. اب ان سوالوں کے جواب میں, سوال کیا پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, یہ سنتے ہیں, یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں, یہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ وہ جواب آگے سے کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا پایا تھا, اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. كذلك يفعلون, وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون, تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادے بھی. فإنهم عدو لي الا رب العالمین, تو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے.
جو کوئی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا میرا دشمن ہے۔ الذی خلقنی، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کی معرفت، اس کا بہت خوبصورت بیان ابراہیم علیہ السلام کی زبان، معلوم ہوتا ہے کہ واقعی خلیل اللہ کے الفاظ۔ الذی خلقنی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی اللہ ہے جو مجھے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی اللہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی، وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیین، اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطا کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ یہاں ذرا ترتیب دیکھ لیجیے گا امپورٹنس کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے فرمایا وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو پیدائش سب سے پہلے۔ اس کے بعد دو چیزیں ہیں، کھانا پینا اور ہدایت، ٹھیک ہے، یہ دونوں ضروریات میں سے۔ اس کے بعد دوا ہے، مرض سے شفا ہے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اس میں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، پھر مجھے کھلایا پلایا، پھر میں جوان ہو گیا تو اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ نہیں، یہاں امپورٹنس کے اعتبار سے ری شفل کیا گیا ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر اس نے مجھے ہدایت دی۔ اس کا مطلب ہے وہ کھانا پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کھانے پینے سے زیادہ امپورٹنٹ نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ اس نے مجھے ہدایت دی، اور اس نے مجھے کھانا پینا بھی دیا، اور اس نے مجھے بیماری میں شفا بھی عطا فرمائی، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا، اور وہی ہے جو مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن میری خطاؤں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اسی آیت کے حوالے سے وہ غالباً بڑے خوبصورت ایک روایت ہمارے استاد جی سنایا کرتے تھے کہ ایک عرب تھا، کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وہ بیت اللہ کے اندر دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سے۔ ہر ایک کا اللہ سے مانگنے کا انداز اپنا ہے۔ انداز تو یہ کہ قرآنی دعائیں مانگی جائیں، مسنون دعائیں مانگی جائیں، لیکن بعض اوقات انسان اپنے جو فیلنگز کو اللہ کے سامنے ایکسپریس کرتا ہے، اپنے انداز میں اللہ سے مانگتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جی اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، میں پنجابی میں مانگو بھائی، اپنی مدر لینگویج میں جس طرح سے اپنی فیلنگز کو بہترین انداز سے یعنی اللہ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہو، کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عرب شخص تھا، بیت اللہ میں کھڑا دعائیں مانگتا ہے، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ آج اسے ہمارے حق میں بھی قبول کر لے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہم انت خلقتنی مجانا۔ وہ کبھی آپ سعودی عرب گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ جہاں سپر سٹور کے اوپر کوئی ٹوتھ پیسٹ مل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ٹوتھ برش فری ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ساتھ ایک بڑا سارا ٹیگ لگا ہوتا ہے مجانن۔ یہ ٹوتھ برش کیا ہے؟ فری ہے، مجانن۔ اللہم انت خلقتنی مجانن، یا اللہ آپ نے مجھے فری پیدا کر دیا، میرا تو کچھ نہیں لگا، میرا کوئی محنت نہیں لگی۔ وَرَزَقْتَنِي مَجَّانًا، اور یا اللہ آپ نے فری میں مجھے رزق عطا فرما دیا، فری میں مجھے نعمتیں دے دی ساری۔ اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، یا اللہ ایک کام اور کریں، مجھے ایسے مفت میں معاف بھی فرما دے، میری مغفرت بھی کرے، مجھے رزق بھی آپ نے عطا کیا ہے، مجھے پیدا بھی آپ نے کیا، یا اللہ مجھے معاف بھی آپ فرما دے۔ ناز ہے اللہ سے مانگنے، وہی اللہ جو سب کرنے والا ہے، اسی اللہ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن میری خطاؤں کو معاف بھی فرما دے گا۔ پھر دعا کر رہے ہیں رب حب لی حکمن، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرمائیے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آئندہ آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما دیجئے۔ اور اللہ نے وہ ذکر خیر کیسے جاری فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دیا۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دیجئے۔ واغفر لی ابی، اور میرے ابا جی کی مغفرت بھی فرما دیں، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہیں۔
ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے اس روز رسوا نہ کیجیے گا جس روز لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ روز جس دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس ایک پاکیزہ دل لے کر آیا، ایمان والا دل لے کر آیا، وہی ہے جو اس دن نجات پا سکے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اس کو ذرا جوڑیں اس حدیث مبارکہ کے ساتھ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں پیاسا ہوں اور میں کنویں تک پہنچ جاؤں، تو میری پیاس کنویں کو مجھ تک نہیں لا سکتی، بلکہ مجھے کنویں کے قریب جانے پر مجبور کر سکتی ہے. میں بھاگوں گا، دوڑوں گا، کنویں کی طرف جاؤں گا تاکہ میں پانی پی لوں، سیراب ہو جاؤں. کنواں اٹھ کر میرے پاس نہیں آ سکتا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے نا، اپنی دوڑ بھاگ کر کے جہاں تک وہ پہنچ گئے. اب کچھ فاصلہ اگر رہ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کو ان کے قریب فرما دیں گے. وہ جب مثال دیتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. یہاں یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالفعل کنواں ہی پیاسے کے پاس لایا جا رہا ہے. جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. جو کمیاں کوتاہیاں ان سے رہ گئی تھیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا تم بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس وہ بھی اور دوسرے گمراہ بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، منہ کے بل. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر بھی سارے کے سارے. قالوا وهم فيها يختصمون، وہ کہیں گے جب وہ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم یقیناً گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اپنے رب کے تمام جہانوں کے رب کے برابر کر رہے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں ہی نے گمراہ کیا. فما لنا من شافعین، تو نہیں ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والا. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی آج کوئی گرم جوش دوست ہے. فلو ان لنا کرۃ، بس اگر ہمارا ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا ہو، فنکون من المؤمنین، تو یقیناً ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یقیناً بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. یہاں جو آیت آ رہی ہے نا، کوئی گرم جوش دوست نہیں رہے گا. میں غور کر رہا تھا اس آیت مبارکہ پر، آپ دیکھیں اللہ نے اس کا ایک مظہر ہمیں دنیا میں دکھا دیا. ایک شخص کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کرونا پازیٹیو نکل آئے، ٹھیک، اب آپ بتائیں اس کا کون سا رشتہ دار، اس کا کون سا بہترین دوست اس سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوگا، اس کے قریب بیٹھنے کو تیار ہوگا، اس کی پریشانی سننے کو تیار ہوگا، اس کی تیمارداری کرنے کو تیار ہوگا؟ کوئی؟ سب دور بھاگیں گے، سب دور بھاگیں گے. وہ جو نفسا نفسی کا عالم قیامت کے دن ہونا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، لیکن اللہ نے اس کا ایک ٹریلر دنیا میں دکھا دیا. اب وہ خواہش کرے کہ بھائی پہلے تو تم مجھے بڑی جپیاں ڈالتے تھے، بڑے گلے ملا کرتے، آؤ نا ذرا آج تو مجھے گلے مل لو. اب مجھے بتائیں کون ہوگا جو اس سے گلے ملنے کو تیار ہوگا؟ کون اسے اپنے سینے سے لگانے کو تیار ہوگا؟ کون اس کے پاس چند لمحے بیٹھنے کو تیار ہوگا؟ ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے لوگ. یہی مصیبت اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے روز پڑ گئی ہم پر، کون ہے جو ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا؟ اس کا ٹریلر اللہ نے ہمیں یہاں دکھا دیا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم کیسا ہو. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں. بار بار آپ دیکھیں گے یہ ریپیٹیشن، فاتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونَ تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ پس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ نوح علیہ السلام نے کہا کیا ہم آپ کی بات مان لیں؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے سب یہ گھٹیا لوگ ہیں. معاذ اللہ ہماری سوسائٹی کے کمی کمین ہے، ملازم ہے، غلام ہے، چھوٹے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے لگ گئے. قال وما علمی بما كانوا يعملون نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون ان کا حساب میرے ذمے نہیں ہے، میرے رب کے ذمے اگر تم سمجھتے ہو. وما انا بطارد المؤمنین اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. یہ ہے کیفیت. آپ اندازہ کیجیے جو میں ابھی نفسا نفسی کی بات آپ سے کر کے ہوں، ہر طرف نفسا نفسی چھائی ہوگی قیامت کے دن، اس کا ایک ٹریلر اللہ نے یہاں دکھا دیا ہمیں دنیا میں. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں کوئی پازیٹیو حصہ بھی نہیں ڈال سکتا، جہاد پر بھی نہیں نکل سکتا، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ ڈونیٹ کر دے، اور بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں ہے، اس کو بغایا بھی نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے چند ایسے آنکھ اوپر کر کے دیکھا ہے اور ذرا ماتھے پہ کچھ بل آ گئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ وہ نابینا شخص ماتھے کی پیشانی کے ان بلوں کو دیکھنے والا اسے کیا پتا بیچارے کو تو دیکھ ہی نہیں رہا. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کی طرف دیکھا ہے کہ وائی ہی از ہیئر، میں اتنے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ کیوں آیا یہاں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کیسا نازل ہوا ہے. عبس وتولی، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے یوں کر کے تیوری چڑھائی ہے نا، یہ اس نے تو نہیں دیکھی، اللہ نے دیکھ لی ہے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. ان کو دنیاوی مقام و مرتبے کے اعتبار سے گریڈنگ نہ کریں، ان کو کیٹیگرائز دنیاوی مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہ کیجیے گا. یہ اللہ کو پکارنے والے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی لوگ ہیں. وہ جو آپ نے اس کو یوں کر کے دیکھا بھی ہے نا آنکھیں چڑھا کر، وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اللہ نے یہ نوٹ کیا اور قرآن میں یہ نازل کیا ہے اسے. یہ ان لوگوں کی امپورٹنس ہے اللہ کے نزدیک. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، میں تو یہ ایمان والے چاہے جیسے بھی ہوں، سوسائٹی میں ان کا جو بھی مقام ہو، جو بھی لیول، میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین میں تو نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح قوم نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے لتكونن من المرجومین یقیناً آپ رجم کیے جائیں گے، سنسار کر دیے جائیں گے. قال ربی نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا بس آپ میرے اور ان کے درمیان میں واضح فیصلہ فرما دیجئے. ونجنی ومن معی من المؤمنین اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں ایمان والے انہیں بھی بچا لیجئے. فانجیناہ ومن معہ تو ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ والوں کو بھی. فی الفلک المشحون ایک بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین اور پھر ہم نے بعد میں باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کذبت عاد المرسلین قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، میں تو اللہ ہی سے اس کا اجر لینے والا ہوں. اتبنون بکل ریع آیہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بناتے ہو؟ تعبثون بے مقصد کاموں کے لیے پتھروں کے ڈھیر کٹھے کرتے جا رہے ہو، اس پہ خوبصورت عمارتیں تعمیر کرتے جا رہے ہو، ان کا فائدہ کیا ہے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ اور بڑے اونچے محل بناتے ہو. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ گویا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ان محلات میں ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو بتشتم جبارین بڑے بے رحم ہو کر اس کی پکڑ کرتے ہو.
فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، امدکم بانعام وبنین، اللہ نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں سے بھی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وقالوا سواء علینا، قوم نے کہا ہے ہود علیہ السلام ہم پر برابر ہے، اوعظتا، یا آپ نصیحت کریں ہمیں، ام لکم تکم من الواعظین، یا آپ نصیحت نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان ھذا الا خلق الاولین، جو ہم کر رہے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کا دستور ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں نہیں ہیں۔ تو یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ آج دنیا میں ہمیں اتنا کچھ عطا کیا گیا ہے تو ہم پہ عذاب کیسے آ سکتا ہے، فکذبوہ، انہوں نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا، فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یقیناً بہت ہی زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس یہاں پر بریک کریں گے۔ ابھی سورۃ الشعراء جو ہے یہ بالکل اپنے آخر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں جو آخری آیات ہیں انتہائی خوبصورت ہیں، اس میں بڑی ہدایات پوشیدہ ہیں، اور پھر سورۃ الشعراء میں شعراء کا بھی ذکر آئے گا، شاعر لوگ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ سورۃ النمل جو ہے وہ بریک کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔